ہمارے انتہائی قابل احترام معزز مہمان اور شہید اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور ان کی نشانی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سب بھائی جانتے ہیں کہ جنہوں نے حق بات کہتے ہوئے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور ہر چیز کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا۔ میرے دوستو، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھی اور ایک ہی دھماکہ میں لاہور کے اندر جو ہوا تھا، دونوں نے شہادت پائی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اہل اسلام ان سے واقف ہیں اور ان کا تعارف ہے کہ انہوں نے حق کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہر دور میں انہوں نے حق بیان کیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی صاحب، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ سب ساتھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ کے شہید قائد کے فرزند تشریف لائے ہیں، آپ ان کو کم از کم اس بات کا ثبوت دیجئے کہ اہلیان ڈیرہ غازی خان شہداء کے خون سے وفا کرنا جانتے ہیں۔ پرزور نعروں سے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، شہید ملت علامہ حبیب الرحمان جزدانی، شہید ملت علامہ حبیب الرحمان جزدانی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، یزدانی تیرا نام رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، مانا کہ بہت شور سلاسل کا بپا ہے، قیدی کا مگر جوش جنوں حد سے بڑا ہے۔ اے اہل ستم آنکھ نہیں کان تو کھولو، یزدانی اب سردار بول رہا ہے۔ اب میں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اب بلا تاخیر اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں گے محترم جناب صاحبزادہ علامہ حبیب الرحمان جزدانی کی نشانی بھائی انعام الرحمان جزدانی حفظہ اللہ تعالی دائما ابدا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زماں سرور کونو مکان جناب محمد الرسول اللہ۔ یار ایڈا عظیم الشان اجتماع ہے، ذرا گج وج کے تے پیار محبت نال کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، آج دیس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دے اندر تسی احباب بڑی ہی کثرت دے نال تشریف فرما ہو۔ میری اللہ کو دعا ہے اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اس کائنات دے اندر آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے لوگاں دی طرف مبعوث فرمایا، دنیا دے لوگاں دی طرف باعث ہدایت بنا کے بھیجیا۔ کارکناں دا اے حق بند ہے، یعنی امتیاں دا اے حق بند ہے، اور رسم دنیا بھی اے ہوئی ہے کہ کوئی قائد کسے جماعت دا لیڈر، کسے جماعت دا سربراہ اے حق بند ہے کہ لوگ او دی عزت کرن، لوگ او دا احترام کرن، لوگ او دے وقار دا خیال رکھن، اور لوگوں اے تے دنیا دے بڑے بڑے لیڈر نے، دنیا دے بڑے بڑے قائد نے، رب کبریا دی قسم اگر انہاں ساریاں نو آمینہ دے لال علیہ السلام دی جتیاں دی خاک تو قربان کر دیتا جائے تے پھر بھی محبوب دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیڈر اپنے کارکناں کولوں عزت دی توقع رکھدا ہے، محبت دی توقع رکھدا ہے۔ اے دنیا دار لیڈر، میں اس لیڈر دی عظمت تو قربان جاواں جی دی عزت و عظمت دا اعلان خود رب دا قرآن کر رہے ہے اور منو توانو پابند کر رہے ہے، بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے مسلمانانو انسانانو پابند کر رہے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، پیغام رب العالمین نوٹ فرما لو، میرے اللہ فرماندے نے اِنَّا ارسلناک شاہدا، میرے سونے محبوبہ اساں توانوں دنیا دی طرف مبعوث فرمایا ہے، میرے سونے محبوبہ اساں توانوں بھیجیا شاہدن، اساں توانوں بھیجیا مبشرن، اساں توانوں بھیجیا نذیرن، اور نال اگلی گل جداں مینوں تینوں پابند فرمایا لے تو مینوں باللہ و رسولہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جس نبی نو میں نیاں شاناں عطا کیتیاں، جس نبی نو میں نہ مرتبہ عطا کیتا ہے، جس نبی نو میں نیاں رفعت عطا کیتیاں نے، او قیامت تک دے ہون والے ہو مسلمانوں انسانوں ہن تہاڈا اے حق بندا ہے لے تو مینوں باللہ و رسولہ، اللہ نال وی ایمان لے ہونا ہے تے اس اونچی شان والے رسول نال وی ایمان لے ہونا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب اپنے والدین دا بھی کرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب اپنے استاد دا بھی کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے دے اندر ادب جماعت دے قائد تے لیڈر دا بھی کرنا ہے، اور دوستو یہ ساریاں چیزاں اپنی اپنی جگہ ٹھیک نے، پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی دا احترام بھی کرنا ہے تے اس نبی دی گل بھی مننی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی داد بو احترام کر دیا نال اللہ دیاں تسبیح و تحلیل بھی بیان کرنیاں نے، اور آنا میرے بھائی میرے برادر ذرا غور تے کردہ جانا، کوئی میری شان اندر گستاخی کرے ایک گلوارے چے، کوئی تیری شان اندر گستاخی کرے ایک گلوارے چے وے، کوئی مولوی دی شان اندر گستاخی کرے ایک گلوارے چے، کوئی جماعت دے قائد تے لیڈر دے بارے زبان نو حرکت دے ایک گلوارے چے وے، اور دوستو یہ ساریاں چیزاں قابل برداشت نے، لیکن اہل حدیث اس بات دا برملا اظہار کردا ہے کہ ایک بات والدین دے بارے تے برداشت کیتی جا سکتی ہے، اپنے بچیاں دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، جماعت دے قائد تے لیڈر دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، رب کبریاء دی قسم اس کائنات دے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جنہ دے بارے دنیا دی کوئی زبان بھی غلط لفظ استعمال کرے تے اہل حدیث گوارا کر سکتے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، سب کچھ گوارا، اہل حدیث یوتھ فار سرفراز 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 سرفراز، سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی گوارا نہیں، سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی گوارا نہیں، اور میرا مسلک کوئی منو بے ادب کہہ لے، کوئی منو گستاخ کہہ لے، کوئی میرے تے فتویٰ لا لے، اور سجنا اے تے تیری مرضی ہے، ورنہ میرا مسلک اہل حدیث ہے وے کہ جیڑا نبی دا بے ادب تے گستاخ ہے پکا بے ایمان ہے، بولو پکا، اور میرا مسلک اہل حدیث ہے وے کہ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، اے ہی میرا مسلک، سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی، اور لعنت تمام استے رب جبارے دی، دفتر سے حامل سو ترائی جامنا، اور میرا تے مسلک یہ وے، میری تے عقیدت یہ وے، میں تے آنا وا
او سورج تے چن جی دے حسن تے نی جول دے او سورج تے چن جی دے حسن تے نی جول دے او جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے او زمیں آسمان سے گل تے نی پھول دے جو روزہ رسول چاہتی رج رج پاونا کون پیغمبر مینو تینو آرڈر میرے ہے لے تو مینو باللہ و رسولی واتو عزیرو واتو اکیرو واتو سبہو بکرتن واسیلا نبی داد بو احترام کرنا ہے ایدہ نامی تے ادب نہیں نا کہ زبانی کلامی دعوے پہ کردہ ہے میں تے نبی دا بڑا محباں میں تے نبی دا بڑا عاشقاں میں تے نبی دا بڑا قریبیاں میں تے نبی دا بڑا پروانہ واں او ادب تے ایدہ نام ہے کہ نبی دی گل بھی منی جائے تے او دا احترام بھی کیتا جائے گل ہی نہ منی جائے تے اس تو وڈی بے ادبی کی ہو سکتی ہے اور تو تے انسان ہو کے نہیں نہ مندہ تے ادھر کی حال ہے میرے تے ٹواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سفر تے تشریف لے جا رہے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاندیاں ان قضاء حاجت واسطے تشریف لے جاندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کوئی اوٹ نہیں کوئی اولا نہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت دیاں ٹہنیاں تو پھڑیا ایک ادھر لے درخت دیاں ٹہنیاں تو پھڑیا تے میرے آقا نے دعا نو نال ہی ٹور لیا تو احترام کرے نہ کرے درخت بھی میرے نبی دا احترام کر دینے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا نو ان ملا دیتا اونا دی اوٹ وچ بہ کے میرے آقا قضاء حاجت تو فارغ ہوئے میرے آقا اٹھے تے درخت بھی اپنی اپنی جگہ تے واپس ٹر پیندے نے ڈیرے والے تو احترام کرے نہ کرے درخت بھی میرے نبی دا احترام پہ کر دینے جنگلان دے درخت بھی میرے نبی دا ادب پہ کر دینے اور درائس تو گیا نا جنگلان دے درندے بھی میرے نبی دا احترام پہ کر دینے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ساتھیاں تو جدا ہو گئے نے رستہ پل گئے نے کلے ہی رہ گئے نے تے جاندیاں سامنے نظر پئیاں جنگل دے اندر داخل ہوئے نا تے جنگل دے شیر دیاں نظر پئیاں تے جنگل دے شیر نے سمجھیا میرا لقمہ آ گیا ہے میری خوراک آ گئی ہے تے جنگل دا شیر انج تاڑ دا لگاؤں ہے بڑکا مار دا لگاؤں ہے تے صحابی رسول گھبرائے نہیں ڈگمگائے نہیں بلکہ سینہ تان کے کھڑے نے تے مخاطب ہو کے فرماندے نے اور جنگل دے شیرا خبردار میرے قریب نہ آئی میرے لاگے نہ آئی اور جنگل دے شیرا تینوں پتہ نہیں اے 5-6 فٹا وجود جیڑا ہے تیرے کھان واسطے نہیں بلکہ محبوب خدا تو قربان کرن واسطے رکھے ہے تے فرماندے نے کانو اے شیراں پباں ایڈیاں تو ماردا خوف نہیں کوئی تینوں رب جبار دا میں ہاں مرید مکی مدنی سرکار دا شان جدا حد نہیں اور جنگل دے شیرا خبردار میرے قریب نہ آئی میرے لاگے نہ آئی تے فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی اور میں صحاب رسول اللہ دا
جا اتنی بات سنائی، اتنا ادب درندے کیتا، اتنا ادب درندے کیتا، سن کر نام گرامی، الٹا سر قدماں وچ تریا جویں مرید سلامی۔ فرماندے نے رات پہ گئی، میں جنگل دے اندر ہی ٹھہریا تے کی وینا وا، کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے، کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے تے جنگل دا شیر انہاں نوں میرے تو دور دور ہٹائی جا رہے ہے۔ او کیوں نہ اینا پیار کردا، کیوں نہ انیاں محبتاں کردا، تے فرماندے نے دن چڑھیا نا تے انج میرا کرتا منہ وچ پایا ہے تے اگے اگے ٹردا جا رہا ہے تے جنگل ختم ہویا نا تے جنگل دا شیر انج نیویاں پا کے کھلوتا ہے، انج محسوس ہو رہا ہے جیویں کوئی میزبان اپنے مہمان نو ودیاں کردا ہے، ایویں جنگل دا شیر مینوں پیا ودیاں کردا ہے۔ اور کیوں نہ انیاں محبتاں کردا، کیوں نہ اتنا پیار کردا، اے تے نبی دا مرید سی نا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں نئی الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ماشاءاللہ یہ تھے صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا صحیح جانشین بنائے، اور اللہ تعالی ان کی عمر میں، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی، صحت والی، ایمان والی عطا فرمائے۔